اب وہ گھڑی آ گئی کہ آپ اس منزل پر ہم نے آپ کو سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ جو جملہ نکل گیا اس کی وضاحت کر دوں۔ جب مباہلے کا واقعہ ہوا تو امام حسن بھی موجود تھے، امام حسین بھی موجود تھے، اور رسول کا بیٹا ابراہیم بھی موجود تھا، اور آیت کہہ رہی تھی اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ لیکن جب مباہلے میں چلے تو ماریہ قبطیہ سے جو بیٹا ابراہیم تھا اسے گھر پہ چھوڑ گئے اور حسن حسین کو لے گئے، اس لیے کہ بیٹا اپنا سگا تھا، لیکن چونکہ اللہ نے کہہ دیا تھا آپ کے بیٹے حسن حسین ہیں۔ گویا آپ کو اپنے بیٹے پر ترجیح دینی ہے، حسن اور حسین کو۔ اور پھر واقعہ یہی ہوا کہ جبریل آئے اور کہا آپ ایک زانو پر حسین کو بٹھاتے ہیں اور ایک پر ابراہیم کو۔ اللہ نے کہا ایک آپ کو واپس کرنا پڑے گا۔ تو رسول اللہ نے فیصلہ کیا کہ اگر میں ابراہیم کو دیتا ہوں تو کیا ہوگا، اور اگر حسین کو دیتا ہوں تو کیا ہوگا۔ فیصلہ کرنا تھا دونوں میں سے ایک۔ جبریل کھڑے ہوئے جواب کے لیے، اور رسول اللہ نے فوراً فیصلہ کیا کہ اگر حسین کو میں دیتا ہوں تو میں خود تو رنجیدہ ہوں گا، اس کی ماں رنجیدہ ہوگی، باپ رنجیدہ ہوگا، اس کا بھائی رنجیدہ ہوگا، تو زیادہ شخصیات رنجیدہ ہو رہی ہیں۔ اور اگر ابراہیم دے دیا میں رنجیدہ ہوں گا اور اس کی ماں رنجیدہ ہوگی، اس لیے فیصلہ کیا کہ جبریل اللہ سے کہہ دو حسین منی و انا من الحسین۔ اب سمجھ میں آیا یہ حدیث کہاں کہی گئی کہ اگر یہ دے دیا تو پھر میں کہاں رہوں گا، یہ ہے تو میں ہوں، یہ ہے تو میں ہوں۔ بیٹا رسول کا ہے لیکن ابراہیم کے لیے کوئی حدیث نہیں۔ ہاں اگر حدیث ہے تو حضرت علی سے اور ام المومنین سے، اور دونوں سے پوچھا گیا اگر ابراہیم زندہ رہ جاتے تو کیا ہوتا۔ دونوں کا جواب ایک ہی ہے، جو مولا علی نے کہا وہی ام المومنین نے کہا، لیکن علی کی حدیث آگے بڑھتی ہے اور ان کی حدیث رکتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا اگر ابراہیم زندہ رہتے تو کیا ہوتا، ام المومنین نے کہا صدیق نبی ہوتے، صدیق نبی ہوتے، حدیث رک گئی۔ علی سے پوچھا گیا اگر ابراہیم زندہ رہتے تو کیا ہوتا، علی نے کہا صدیق نبی ہوتے لیکن زندہ نہ رہ پاتے، امت قتل کر دیتی۔ میں نے اپنی کتاب جناب فاطمہ زہرا میں یہ پورا واقعہ لکھا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں حوالوں کے ساتھ۔ ابن ابی الحدید معتزلی، معتزلہ فرقے کا مورخ ہے، اس نے لکھا ہے کہ علی نے فرمایا کہ مار دیا جاتا، قتل کر دیا جاتا، اور اگر زندہ رہتے تو نبوت ختم نہیں ہوتی۔ نبوت کو ختم ہونا تھا اس لیے ان کو واپس جانا تھا، امامت کو چلنا تھا اس لیے آپ نے ابراہیم پر حسین کو ترجیح دی، شہادت کو رہنا تھا، شہادت کو خاندان میں جانا تھا اس لیے حسین کو پسند کیا، ابراہیم کو واپس کر دیا۔ یہ ہیں راز نبوت، یہ ہیں رموز نبوت، بتانے والے معصومین اور آئمہ۔ جشن ہوا، آئے، گود میں لیا، بہت خوش تھے رسول، فرشتے مبارکباد کے لیے صبح سے شام تک آتے رہے۔ 7ویں دن آپ نے 7 دن جشن منایا۔ 7ویں دن آپ نے امام حسن کا صدقہ نکالا اور کچھ جانور ذبح کیے، صدقہ نکالا، شہزادے کا صدقہ نکالا گیا۔ علی آئے، رسول اللہ نے فرمایا بیٹے کا نام رکھا، کہا میں آپ پر سبقت نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ نے کہا کہ تم مجھ پر سبقت نہیں کر سکتے، میں اللہ پہ سبقت نہیں کر سکتا۔ اور جبریل امی آئے، کہا بات تحفہ درود و سلام کے اللہ یہ کہتا ہے
کہ ہارون کے جو بیٹے تھے ان کے بڑے بیٹے کے نام، اس کا نام شبر رکھیے۔ شبر کا ترجمہ ہے حسن، عربی میں حسن ہے، عبرانی میں شبر ہیں۔ جب حسین آئے تو عربی میں حسین ہیں، عبرانی میں شبیر ہیں۔ چونکہ علی سے آپ کی وہ نسبت ہے جو موسیٰ سے ہارون کی تھی، تو اب بیٹے ہارون کے تھے، یہ بیٹے بھی جس کی نسبت ہارون سے ہے اس کے ہیں، یہ شبر ہیں، یہ شبیر ہیں۔ تیسرے کا نام محسن اور مشبر رکھا گیا۔ عبرانی میں وہ مشبر تھے، عربی میں محسن تھے۔ ہارون کے بیٹوں کے نام پر یہ نام رکھے جا رہے ہیں۔ سب نئی نئی باتیں ہیں نا، بھئی یہی تو مصیبت، کچھ کی داد ملتی ہے اور کچھ کی نہیں ملتی۔ جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں اس پہ تو مل جاتی ہے، نئی پر یہ ہوتا ہے دیں داد کہ نہ دیں۔ پہلی بار سنا ہے، اور اس میں نکتہ کیا ہے جو داد دیں؟ ارے بھائی نکتہ یہ ہے کہ تلاش کی داد دو، معلومات پہنچانے کی داد دو۔ اچھا داد ہماری تھوڑی ہوتی ہے، داد نہ فریاد کچھ بھی نہیں ہماری، سب انہی کی ہے۔ ہزاروں بار پڑھ چکے کہ ایک ہے واں اور ایک ہے آ، اور دونوں ہے واجب۔ وہ تو کہتے پیسے بانٹتے ہیں اور آگے والوں کو پیسے ملتے ہیں، وہ واہ واہ کرتے ہیں، چلاتے ہیں، اور فیس بک پہ تو جانے کیا کیا لکھتے ہیں، یہ جو بابا کر رہے ہیں اور یہ اور یہ۔ لیکن یہ واہ جو ہے، اب حدیث مبارک سناتا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے نام کا معجزہ، اللہ اس کا معجزہ یہ ہے کہ اگر ال رہے تب بھی اسی کا نام ہے، اگر اس میں سے الہ لے لے وہ بھی اللہ کا نام ہے۔ ایک الف ایک لام ایک ہے لے لے الہ، یہ بھی اللہ کا نام ہے۔ اور اگر بیچ کے لام سارے نکال دیے جائیں، صرف الف لے لے اور آخر کی ہے تو آہ بنتا ہے، آہ بھی اللہ کا نام ہے۔ اور واللہ اگر واو لگا دو تو واللہ بھی اللہ کا نام ہے، اور صرف لام نکال دو اور واو الف اور آخر کی ہے لے لو اللہ سے تو بنے گا واہ۔ واہ بھی اللہ کے نام میں ہے، آہ بھی اللہ کے نام میں ہے، واہ بھی اللہ کا نام ہے، آہ بھی اللہ کا نام ہے۔ اور آہ کی عظمت یہ بتائی کہ مریض اگر کبھی بھی اس نے اللہ کا نام نہ لیا ہو اور تکلیف میں تڑپ رہا ہو اور اس کے منہ سے نکلے آہ آہ، تو اللہ کہتا ہے اس کی بیماری کو کم کرو، اس کا ثواب بڑھاؤ، یہ مجھے پکار رہا ہے۔ تو ایک مریض آہ کرے تو ثواب، کسی چیز کو دیکھ کر واہ کرے تو ثواب۔ تو اگر ذکر علی پر واہ اور آہ ہو، اللہ نے نام رکھا، رسول نے تفسیر کی، کہ علی دنیا کی ہر زبان کا قاعدہ ہے کہ 3 فارم ہوتے ہیں ہر چیز کی۔ جب آپ بازار میں لینے جائیں گے تو 3 پوزیشن میں چیز ملے گی۔ وہ پہلے جو چیز آپ کو دکھائے گا دیکھیں گے آپ، اس سے بہتر ہے، وہ ایک تھان اور لے آئے گا۔ اس سے بھی اچھا ہے، کہے گا سرکار اب جو چیز آپ کو دکھا رہے ہیں یہ آپ کو کہیں کسی ملک میں نہیں ملے گی، اور بالکل ابھی یہ چائنا سے بن کے ابھی شنگھائی سے آئی ہے۔ ہاں بھائی یہ دے لو، اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ گڈ، بیٹر، بیسٹ۔ 3 فارم ہے نا۔
اچھا، اس سے اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا. عربی میں اچھا، اس سے اچھا اور بہت اچھے کو کہتے ہیں حسن. حسن، حسن، احسن، حسن، یعنی اس سے اچھا ہے ہی نہیں. تو اب اللہ نے کہا اس سے اچھا تو ہے ہی نہیں، تو سجدے میں حسن، ماں کی طرف سے حسن، باپ کی طرف سے حسن، دادا کی طرف سے حسن، دادا بھی حسن سب سے بہتر، دادی بھی سب سے بہتر، نانی بھی سب سے بہتر، نانا بھی سب سے بہتر، باپ بھی سب سے بہتر. رسول سے بہتر کوئی نہیں، نانا خدیجہ سے بہتر کوئی نہیں، دادی فاطمہ بنت اسد سے بہتر کوئی دادی نہیں، دادا ابو طالب جیسے دادا سے بہتر کوئی دادا نہیں. تاریخ رمضان آمد کا مہینہ اس سے اچھا نہیں. تاریخ 14ویں کی شب جب چاند کامل ہوتا ہے اس سے اچھی رات نہیں.